اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل میں تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے پہلے فرشتوں کو خلق فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ابلیس فرشتوں میں سب سے معزز قبیلے میں سے تھا۔ یہ آسمانوں کا محافظ تھا اور اس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی نگرانی تھی۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ارادے میں تو موجود تھا لیکن اپنے وجود میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے تخلیق فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اے ابلیس، تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو ابلیس نے توبہ کے بجائے ایک عجیب بات کہی۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو وسوسے میں ڈالا اور بہکایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم و حوا، تم جنت سے زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیق ہے۔ یہ بات طے ہے کہ خالق کے بغیر تخلیق ممکن نہیں۔ تخلیق خود خالق کے وجود کی دلیل ہوتی ہے۔ سائنس یہ تو بتاتی ہے کہ کائنات ایک تخلیق ہے، لیکن اس کا خالق کون ہے؟ سائنس یہ نہیں جانتی کیونکہ سائنس کی بنیاد تجربات اور مشاہدات پر ہے۔ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ کیا سب کچھ صرف اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی منصوبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم کسی تجربے کا محتاج نہیں۔ انسانی علم کی بنیاد حواس یعنی سینسز پر ہے، اور انسان اپنے حواس سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک خاص نظام نبوت بنایا۔ نبوت سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے خود انہی میں سے اپنے منتخب بندوں کے ذریعے اپنا پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا۔ شکر ہے اللہ کا، اس کے نبیوں نے ہمیں نیک راستے پر چلنے کا طریقہ بتایا۔ انبیاء علیہم السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے نائب حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ قرآن حکیم میں کائنات کی تخلیق پر بہت تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل میں تخلیق فرمایا۔ یہاں یوم سے مراد ہماری زمین کے دن نہیں بلکہ تخلیق کے مراحل ہیں، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب سورج اور چاند بھی وجود میں نہیں آئے تھے۔ قرآن حکیم میں ان 6 مراحل کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پہلے 2 مراحل میں زمین کی تخلیق کی گئی، اگلے 2 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر موجود پہاڑ بنائے اور تمام مخلوقات کے لیے رزق کا بندوبست کیا گیا۔ آخری 2 مراحل میں 7 آسمانوں کی تخلیق کی گئی اور پھر انہیں مزین یعنی چاند اور ستاروں سے سجایا گیا۔ اسی طرح آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب بائبل کے باب خروج کی آیت نمبر 11 میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ اسی لیے خداوند نے سبت یعنی ہفتے کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اسی باب کی آیت 9 اور 10 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن سبت یعنی ہفتے کا دن تیرے خداوند کا ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری خادمہ، نہ تیرا چوپاہا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے دروازوں کے اندر ہو۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت کرنے میں تھکن بھی نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ تھکن جیسی انسانی اور مخلوقی صفت سے پاک ہے۔ سورہ انبیاء میں واضح فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد نہیں بنایا۔
سورہ کہف میں اس مقصد کو بیان کیا گیا کہ زمین کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے پہلے فرشتوں کو خلق فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ انسان کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ جب انسان خود بھی موجود نہ تھا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے ارادے میں تو موجود تھا لیکن اپنے وجود میں نہیں تھا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ انداز اس لیے اختیار فرمایا تاکہ ابن آدم یہ بات جان لیں کہ اہم کاموں میں مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے تخلیق فرمایا۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے بھیجا۔ جب انہوں نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اللہ کی پناہ مانگی کہ اس سے کچھ کم نہ کیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نام کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ پھر میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ بھی مٹی لیے بغیر اسی طرح واپس آ گئے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اللہ کے حکم کی نافرمانی سے پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے مٹی لے لی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کی ذمہ داری بھی انہیں ہی سونپی، اور اسی لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے لی گئی مٹی سے پیدا کیا، اسی لیے اولاد آدم میں سرخ، سفید، کالے اور درمیانے رنگ کے لوگ ہیں، اور اسی طرح نرم اور سخت مزاج کے لوگ بھی ہیں۔ میں نے یہ کام تم لوگوں کو دیا تھا اور ابھی تک یہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ تم لوگوں کو ذمہ داری کا احساس کب آئے گا؟ ہر بار یہی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب انسانی تخلیق کے وقت مٹی سے گارا تیار ہو گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے خشک کیا گیا، یہاں تک کہ وہ بجنے والی کھنکھناتی ہوئی مٹی کی طرح ہو گیا، جیسے ٹھیکری یعنی پکی ہوئی مٹی بجتی ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا گیا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، وہ حیران ہو کر ان کے گرد چکر لگاتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی اور جب تک چاہا انہیں وہاں رکھا۔ ابلیس ان کے ارد گرد گھوم کر دیکھتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے تو سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے نفس پر مکمل قابو نہیں رکھ سکے گی۔ ابلیس جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کرنے سے پہلے ابلیس کا نام عزازیل تھا، اور حضرت ابن عباس کے بقول عزازیل فرشتوں میں سب سے معزز قبیلے میں سے تھا۔ یہ آسمانوں کا محافظ تھا اور اس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی نگرانی بھی تھی، لیکن اس کی فطرت میں حسد تھا، خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اور حسد کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ہی کو اپنا نائب کیوں بنایا، ابلیس کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ بات سورہ سوات میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اسے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے حق سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا اور وجہ بھی پوچھی، لیکن جب وہ اپنی غلطی پر اڑا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابلیس کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا ہے تو وہ ایک بار پھر سجدے میں گر گئے۔ پہلا سجدہ حکم کی تعمیل میں تھا اور دوسرا سجدہ شکرانے کے طور پر تھا، اس بات پر کہ اللہ نے سجدے کی توفیق دی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی حرکت میں 2 سجدے ہیں۔ یہ فرشتوں کے اس عمل کی یادگار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو ابلیس نے توبہ کے بجائے ایک عجیب بات کہی۔ سورہ 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ابلیس نے کہا، اے میرے رب،
مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تجھے ایک وقت مقررہ تک مہلت ہے۔ ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خاص طور پر چن لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ تو وہی بات ہے جو ہم نے کہی ہے، ہم تجھ سے، تیری اولاد سے اور انسانوں میں جتنے لوگ خود تیرے پیچھے چل کر گمراہی اختیار کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر دیں گے۔ یہ وہ موقع تھا جب ابلیس جو فرشتوں کا معلم کہلاتا تھا اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، غلطی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے فوری طور پر نہیں نکالا۔ ابلیس اس وقت نکالا گیا جب وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا اور توبہ نہیں کی۔ یہی عمل اس کی تباہی کا باعث بنا۔ اولاد آدم یعنی ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اگر خطا ہو جائے تو فوری طور پر توبہ اور رجوع کر لیں۔ غلطی پر اڑ جانا ابلیس کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے ہی حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ سورہ راف میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے دوسری جان بنائی تاکہ اسے سکون ملے۔ جب ابلیس کو نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے آرام کے دوران ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا سلام اللہ علیہا جنت میں داخل ہو جائیں اور جنتی پھلوں میں سے جو چاہے وہ کھائیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب وہ شجر ممنوع گندم تھا یا کوئی اور، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو وسوسے میں ڈالا اور بہکایا۔ یہ پھل نہ صرف لذیذ ہے بلکہ تمہارے لیے ایک نعمت بھی ہے۔ آپ دونوں نے وہ پھل کھا لیا جس کے کھانے سے روکا گیا تھا۔ اس کے کھاتے ہی جنتی لباس ان کے جسم سے الگ ہو گئے اور ستر ظاہر ہو گئے۔ جب بے ستری ہوئی تو انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے نزدیک جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم و حوا، تم اپنی ذریت یعنی اولاد کے ساتھ جو تمہاری پیٹھ میں ہے جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بطور سزا زمین پر کیوں اتارا گیا؟ دراصل یہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال یہ نہیں کہ انہیں زمین پر کیوں اتارا گیا، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ انہیں جنت میں کیوں رکھا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں تھا، انہیں زمین کے لیے بنایا گیا تھا۔ یاد کریں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا۔ جنت میں اس لیے رکھا گیا تاکہ شیطان کی دشمنی واضح ہو جائے، شیطان کے شر سے بچنے کا طریقہ سکھایا جائے اور آزمائش کا طریقہ سمجھ آئے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس میں اولاد آدم کے لیے یہ نصیحت ہے کہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو زمین پر اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ میں اترے، جو آج کل سری لنکا کہلاتا ہے، بعض نے ہندوستان بھی بتایا ہے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا جدہ میں اتریں، اسی لیے اس جگہ کو جدہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ماں کے ہیں۔ پھر 300 سال بعد دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ عرفات کا مطلب پہچاننا ہے، یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے جد اعلیٰ ہیں، اسی لیے ان کا لقب ابو البشر ہے، یعنی کہ انسانیت کے باپ۔ آپ اور آپ کی اولاد زمین کے لیے تخلیق کی گئی تھی۔ سورہ طٰ میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے زمین سے تمہیں بنایا، اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یعنی ہم سب زمین سے خلق ہوئے،
زمین پر زندگی گزاری، مرنے کے بعد زمین میں دفن ہوئے، قیامت کے دن اسی زمین سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ انسان کی عظیم تاریخ کا آغاز ہے۔ اس میں ہمارے لیے بے شمار اسباق ہیں۔ پہلا سبق، اللہ کی نافرمانی پر اڑ جانا تباہی کا راستہ ہے۔ غلطی ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کر لینی چاہیے۔ دوسرا سبق، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے دھوکوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تیسرا سبق، تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے۔ چوتھا سبق، انسان کو پیدا ایک مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ زمین پر اللہ کی نعابت کرنا اور اچھے اعمال کے ذریعے آنے والی آزمائش میں کامیاب ہونا۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کیا۔ انہیں علم عطا کیا گیا تھا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم اتنا وسیع تھا کہ فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کو علم کی وہ صلاحیت دی گئی ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں دی گئی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کے بیٹوں میں حابیل اور قابیل کا واقعہ مشہور ہے جو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ یہ پہلا قتل تھا جو زمین پر ہوا۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس واقعے میں بھی انسانیت کے لیے عظیم سبق ہے کہ حسد کتنا خطرناک ہے کہ یہ کسی بے گناہ کی جان لینے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی رہی۔ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، نیکی اور شیطان سے بچنے کا طریقہ سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، میری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ وعدہ آج تک قائم ہے۔ جو بھی اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں ہمارے پیارے نبی خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 930 سال تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ ان کی تدفین کا انتظام بھی فرشتوں نے کیا۔ اس سے انسانیت کو تدفین کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے 1 سال بعد حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو گیا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔